کہ یہ وبائیں کوئی آج سے نہیں پھوٹ رہی ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں بڑے بڑے طاعون آئے ہیں، طاعون امواس، جس میں 30,000 مسلمان فوت ہو گئے، جھاڑو پھیر طاعون کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طاعون میں 70 بچوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے 40 لوگوں کو کھویا ہے۔ حضرت حارث نے 72 کے ساتھ ہجرت کی تھی، 4 کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ اچھا، یہ آج کل جو رات میں گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دی جا رہی ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، وبا کی حالت میں، طاعون کی حالت میں، کسی مصیبت کے اتر جانے کی حالت میں اذان کا کہنا نہ مسنون ہے نہ مستحب ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ موجودہ حالات میں یا اللہ نہ کرے کوئی عذاب آ جائے یا مصیبت اتر آئے یا زلزلہ اور شدید بارش آ جائے، تو ایسی حالت میں بھی اذان کا کہنا نہ تو مسنون ہے اور نہ ہی مستحب ہے۔ البتہ مباح ضرور ہے، مباح ضرور ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ، اور میں بھی ذکر کر دوں گا۔ مسنون اور مستحب کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وبائیں کوئی آج سے نہیں پھوٹ رہی ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں بڑے بڑے طاعون آئے ہیں، طاعون امواس، جس میں 30,000 مسلمان فوت ہو گئے، جھاڑو پھیر طاعون کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طاعون میں 70 بچوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے 40 لوگوں کو کھویا ہے۔ حضرت حارث نے 72 کے ساتھ ہجرت کی تھی، 4 کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ تو بڑے شدید حالات امت پر گزرے ہیں، لیکن کبھی اس طریقے سے اجتماعی اذانیں نہیں دی گئیں، اجتماعی طور پر چھتوں پر چڑھ کر امت کے مسلمانوں نے اذانیں نہیں دی ہیں۔ البتہ جو بھی اذانیں دے رہے ہیں تو یہ ایک مباح عمل ہے۔ یہ حضرات استدلال کر رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث سے یا روایات سے، مطلق روایات ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اترے ہیں تو خوف کی کیفیت میں ہیں اور وہ ایک رنج اور الم کی کیفیت میں ہیں، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا خوف دور کرنے کے لیے اذان دی ہے۔ تو خوف کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے اذان کا دینا مباح ہے۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی کیفیت میں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ علی کے کان میں اذان دو، اذان دے کے اس کا غم دور کرو۔ تو غم کی کیفیت ہو، شدت ہو، سختی ہو، تو ایسے موقع پر انفرادی طور پر اذانوں کا کہہ دینا یہ تو مباح ہے، مباح ہے۔ تو جو حضرات اب چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دے رہے ہیں اور اجتماعی طور پر ترغیب چلائی جا رہی ہے، تو یاد رکھیں یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ نہ مسنون ہے نہ مستحب ہے، بلکہ ایک مباح کام ہے۔ اور وہ بھی فقہاء نے مباح لکھا ہے چند شرائط کے ساتھ کہ اس اذان میں جو اب غم اور غصہ اور رنج الم اور وبا طاعون کو دور کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں، اس اذان میں اور اس اذان میں جو نماز کے بلانے کے لیے دی جاتی ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ فرق کیا ہو کہ اس اذان اور اس اذان کا انداز ذرا مختلف ہو، انداز مختلف ہو اور لب و لہجہ ذرا مختلف ہو۔ یعنی وہ اذان جو اسپیکر سے نماز کے لیے دی جاتی ہے اس میں مؤذن کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، تو اب چھتوں پر چڑھ کر جو دی جا رہی ہے تو اس کا لب و لہجہ اور انداز اور ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نماز کے لیے بلائے جانے والی اذان اور اس کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ تو اس شرط کے ساتھ فقہاء نے اس کو مباح قرار دیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے، ورنہ اگر یہ اس اذان کے ساتھ کیفیت اس کی ملتی ہو
تو پھر تو فقہا نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو اذانیں اب چھتوں پر دی جا رہی ہیں یہ نہ تو مسنون ہے نہ ہی مستحب ہے، بلکہ ایک مباح کام ہے۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اس کو بھی اجر نہیں مل رہا، نہ جو نہیں دے رہے ان کو بھی گناہ نہیں مل رہا، دینا نہ دینا برابر ہے۔ البتہ دینے والے کو خود سے تسلی ملتی ہے، اس کو ایک سکون ملتا ہے، تو بس اس کی اپنی کیفیت بنتی ہے۔ تو اپنی کیفیت کے حصول کے لیے، سکون اور اطمینان کے لیے دے دینا یہ امر مباح ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دینے والوں پر بھی تنقید نہ کی جائے، نہ دینے والوں پر بھی تنقید نہ کی جائے۔ تو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے یہ آج کل کی اذانوں کی شرعی حیثیت ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.